سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 سورۃ الانعام کا 11واں رکوع اور 7ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جاننی چاہیے تھی۔ اذ قالوا، جب وہ بولے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ یعنی یہودی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم رہے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور کرم فرماتا ہے اس کو وہ نہ سمجھ سکے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کا شان نزول تفسیر مدارک اور تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہود کی ایک جماعت اپنے حبر الاحبار مالک بن سیف کو لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرنے آئی۔ یعنی آپ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت، جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا مالک بن سیف، اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ جھگڑا کرنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، یعنی جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم تھا مالک بن سیف، اس سے آپ نے فرمایا میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے ان اللہ یبغض الحبر السمین، کہ اللہ تعالی موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہی تو ہے، کیونکہ مالک بن سیف بہت موٹا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو موٹا عالم ہی تو ہے۔ اس پر وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، تو وہ لاجواب ہو گیا، اور یہودی اس سے ناراض ہوئے اور اس کو جھڑکنے لگے اور اس کو ہیبر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اس کو جو انہوں نے عالم ہونے کا عہدہ دیا تھا وہ عہدہ یہودیوں نے اس سے چھین لیا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ جاننی چاہیے تھی، یعنی وہ اللہ کی معرفت سے محروم رہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب وہ بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ یہاں دیکھیں، بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ انبیاء علیہم السلام کی توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اتارا نہیں ہے، تو نبیوں کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، کیونکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کو مانتا ہے، اور وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں پر خصوصی فضل کی بارشیں نازل فرمائی، اور سب سے زیادہ اللہ نے فضل فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے زیادہ علم، سب سے زیادہ طاقت، تصرف، اختیار، سب سے زیادہ معجزات، سب سے زیادہ فضیلتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جو حضور کی شان نہیں مانتا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ نہیں دے سکتا۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے
تو وہ اسے خوب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی کے محبوب اعظم ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اولین اور آخرین کے علوم اور اولین اور آخرین کی نعمتیں اور اس سے بڑھ کر بے شمار راز اور فضیلتیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو نہیں مانتے وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا، کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ نورن، نور، روشنی، وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت، تجعلونہ قراطیس تبدونہا، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، قراطیس کاغذ، تبدونہا کچھ باتیں تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہاری خواہش کے مطابق تم سمجھتے ہو وہ ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سا چھپا لیتے ہو، جو تمہاری خواہش کے خلاف تم سمجھتے ہو اسے چھپاتے ہو۔ یعنی توریت میں جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات کا ذکر ہے، تم وہ چھپاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپانا اور بیان نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ داداؤں کو معلوم تھا۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے اور قرآن کریم کے ذریعے تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو تمہیں بھی معلوم نہ تھا اور تمہارے باپ دادا بھی اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ تو پیچھے یہ سوال تھا، من انزل الکتاب، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کس نے یہ کتاب اتاری جو موسیٰ لے کر آئے علیہ السلام۔ آگے فرمایا قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ، یعنی اللہ نے اتاری۔ یعنی جب وہ اس کا جواب نہ دے سکیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری تو آپ فرما دیجئے اللہ نے اتاری۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں چھوڑ دیجئے ان کی بےہودگی میں کھیلتا، یعنی یہ اپنی بےہودگی میں اور فضول باتوں میں پڑے رہیں، کھیلتے رہیں اپنی بےہودگی میں، کیونکہ جب آپ نے حجت قائم کر دی اور انہیں نصیحت بھی فرما دی اور ڈر بھی انہیں سنا دیا، اور ان کے لیے اب عذر کی جگہ آپ نے باقی نہ چھوڑی، اس پر بھی وہ باز نہیں آتے، تو انہیں ان کی بےہودگی میں چھوڑ دیجئے، یہ خود ہی تباہ و برباد ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔